بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع اللہ کا ذکر روح پر کیسے اثر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ذکر کرنے سے روح کون سے مقام پر پہنچتی ہے۔ اگر آپ راہ سلوک کے مسافر ہیں، روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس بیان کو سمجھیے گا۔ سامعین کرام، ذکر کے مختلف کلمات ہیں، مختلف اقسام ہیں، اور ہر کلمے کا ایک خاص اثر اور تاثیر ہوتی ہے، لیکن ان کلمات اور ذکر میں سے اللہ کا جو جلالی ذکر ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ اور فقر میں فقراء اور صوفیہ کرام جو کہ روح کے طبیب اور تعلیم اور تربیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو یہی خاص ذکر اللہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ کے ذکر کے توسط سے انسان اپنی بشریت کی گرفت اور تسلط سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہی انسان مولائی صفات کا حامل ہونا بھی لگتا ہے، اور اس کی روحانی طاقت ارتقاء کے مراحل وہ اسے طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ مراحل طے کرنے کے بعد وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں رہتی۔ اللہ کا بندہ جب ذکر سے روحانی مدارج کی بلندیوں کو پہنچتا ہے تو عالم ناسوس سے آگے عالم ملکوت بھی اس کے زیر نگیں آ جاتا ہے، اور وہ روحانی کمالات کی رفتوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے کہ جس کا احاطہ و شمار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اسے وہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جس کی مثالی شکل میں چاہے مختلف مقامات پر ظاہر ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یقین جانیں کہ مشرقین و مغربین کا بود کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کوئی بھی ذات، خواہ وہ فرشتہ ہو یا انسان، اس کی اصل شکل وحیت تو ایک ہی رہتی ہے، لیکن اسے بیک وقت مختلف مقامات پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی جو قدرت حاصل ہو جاتی ہے اسے تمثیل ارواح سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ذکر سے روح کو ایک طاقت مل جاتی ہے، ایک پر لگ جاتے ہیں، وہ اڑنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ صفت جس سے انبیاء اور اولیاء اور اللہ کے محبوب و مقبول بندے وہ اس سے متصف ہوتے ہیں، روح کے تصرفات کی آئینہ دار ہوتی ہے، وہ اللہ کے مجاہدے کی بدولت روحانیت کے اس درجے پر فائز ہو جاتے ہیں کہ وہ نفسانی خواہشات اور دنیاوی حاجات سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اسی سبب سے متعدد اولیاء حق اور عرفاء کاملین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 برس تک عشاء کی نماز کے وضو سے نماز فجر ادا کی اور اپنے پہلوؤں کو بستر سے آشنا نہ کیا۔ بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمر بھر صائم الظہر رہے اور کھانے پینے سے بیگانہ رہے۔ تو یہ جو سارا کمالات ان کو ملا، یہ روح کی وجہ سے ملا، اور روح کو ذکر کی وجہ سے ملا، کیونکہ عام بندہ جو ایک بشر ہوتا ہے جو ذکر سے غافل ہے، اس میں تو یہ قدرت ہی نہیں، وہ تو 5 منٹ بھی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جوں کوئی بندہ ذکر سے اللہ کا مقام حاصل کرتا ہے اور خدا کی محبت اس کے ریشے ریشے میں سما جاتی ہے، تو اس کی روح کی توانائیاں رفتہ رفتہ سارے جسم پر غالب ہو جاتی ہیں، جس کے پرتو سے شبستان وہ روشن ہو جاتے ہیں اور سب تیرگیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ ذکر
اللہ ہو سے روح کی لطافت جب درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے جسم کی کثافت بھی لطافت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال بجلی کے کمکمے کی سی ہے کہ جس پر شیشے کا شفاف خول ہوتا ہے، جسے ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں، جب اس کے اندر پیلمنٹ میں برقی روجاری ہوتی ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ صرف اندر ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ خول سے باہر کمرے کی فضا کو بھی جو ہے چاروں طرف روشن کر دیتی ہے۔ یہی حال روح کا ہوتا ہے۔ جب وہ ذکر سے اثر انداز ہو کر، ذکر سے متاثر ہو کر، ذکر سے نور حاصل کرتی ہے، طاقت حاصل کر لیتی ہے، تو پھر خدا کی نورانیت سے بہرہ فر ہو کر، خدا سے تجلیات حاصل کر کے وہ مزید نکھرنا اور منور ہونا جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی تابناکی اس طرح سب کو فیض یاب کرتی ہے کہ جس طرح آفتاب کا نور خاکدان تیرا کے ذرے ذرے کو چمکا دیتا ہے۔ سامعین کرام، جب ذکر ہو انسان کے وجود میں جاری ہوتا ہے تو یہی روح زمان و مکان سے نکل جاتی ہے۔ پھر یہ روح ہر نیک محفل میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر اس کے لین، اس کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ پرواز کرتی ہے، ان کی صحبتیں اٹینڈ کرتی ہیں۔ انسان بیٹھا گھر میں ہوتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ آس پاس نیک صحبت سے مہک حاصل کرتی ہے، خوشبو حاصل کرتی ہے، تعلیم اور تربیت حاصل کرتی رہتی ہے۔ اس روح پر مختلف جو ہے وہ باطنی علوم آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو یہی جو روح ہوتی ہے اس کی ذکر کے بعد وہ خبریں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ جن کا تعلق غیب سے ہوتا ہے اور یہ چیزیں عقل سے ماورا ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، یہاں روح کی فیض رسانی کا جو سلسلہ ہے وہ عالم دنیاوی تک، اس دنیا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پھر جسم پر موت وارد ہو جانے کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی جو ہے اس کی تجلیاں جاری اور ساری رہتی ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد ایک بندہ مومن جو ذکر ہو کرنے والا ہے، اس کی روح اپنے اصل مرجع کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اس کی تابانیاں اور توانائیاں بدرجہ اتم بڑھ جاتی ہیں، مزید وہ قبر میں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اسی حالت میں عالم برزخ میں رہتا ہے اور وہاں پر بھی جو ہے ذکر ہو کی صدا لگاتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذکر ہو کثرت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔